تشریف گھنو کافی سارے دوست تشریف گھنن پروگرام دا آغاز کرنے پہ بھائی خادم حسین دی کھوکھر صاحب دی کتاب سیجو بھارے ونجے دی گھنڈ کھلائی دا پروگرام میں سارے دوست شدید سردی تشریف گھنن تو مہربانی تے پروگرام دا آغاز کرنے پہ جناب سارے جتنے سارے مہمان نے گرامین سارے معززین ان سارے دوست انہاں دی مہربانی ہے وہی خوبصورت تقریبی تشریف گھنن تے پروگرام دا آغاز کرنے پہ انشاءاللہ سارے دوستوں کو میں گزارش کرنا جڑے باہر تشریف رکھ دے ہو او حال دے اندر آ ونجو تاکہ پروگرام دا آغاز کیتا ونجے تالیاں آج دی تقریب دا دولہ جناب خادم حسین کھوکھر صاحب انہوں دے استاد محترم منظور بھٹا صاحب بڑا خوبصورت جناب سلیم اختر جونی صاحب جناب ڈاکٹر گل عباس امان صاحب صدر تشریف کی دیانن میں بزم فروغ ادب دے چیئرمین جناب سلیم اختر جونی صاحب کو میں گزارش کرے سا محترم جناب ڈاکٹر گل عباس اوان صاحب دی خدمت کے کرسی صدارت تشریف گناسن محترم جناب ڈاکٹر گل عباس اوان صاحب میں ملتمساں محترم جناب منظور بھٹا صاحب خادم کھوکھر صاحب استاد محترم صدارت دی کرسی تے تشریف گناسن جناب منظور بھٹا صاحب اور جی صحیح ڈاکٹر مزمل حسن صاحب تشریف کی دیانن جناب میں گزارش کرے سا ملتمساں اپنے پیارے بھائی جنہاں دی کتاب جڑی ہے سیجو بھارے ونجے دی گھنڈ کھلائی دا پروگرام ہے اپنے پیارے بھائی جناب خادم حسین کھوکھر صاحب کو کہ وہ تشریف گناسن جناب خادم حسین کھوکھر صاحب جناب کو مظہر یاسر دے طرفوں تمام دوستوں طرفوں مبارکباد پیش کرنے ہیں کہ تمہاری کتاب آ گئی ہے اور ان دی گھنڈ کھلائی تھی پیے صدارت دی کرسی تے جناب محترم جناب ڈاکٹر گل عباس اوان صاحب جناب منظور بھٹا صاحب اور آج دی تقریب دے دولہا جناب خادم کھوکھر صاحب تشریف گنن باقی چیئرمین صاحب دے فرمان دے مطابق جتنے دوست تشریف گنن سارے مہمان آنے گرامین میں تلاوت کلام مجید واسطے اللہ تعالیٰ دے پاک نام تو پروگرام دا آغاز کرنے پہ منیب علی حسن کو گزارش کرے ساں کہ وہ تلاوت کلام مجید دی سعادت حاصل کرے سن منیب علی حسن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة
ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. منیب علی حسن تلاوت کلام مجید دی سعادت حاصل کریں پہ ہیں تے آون والے سارے مہربان جتنے تشریف گھن ہیں خادم بھائی دے کتاب دی گھنڈ کھلائی سج ابھاریا ونجے او ہن تلاوت دے بعد تو پتہ ہی ہے کہ سرکار دی بارگاہ وچ نذرانہ عقیدت پیش کیتا ویندا ہے سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے کہا کہ روشنی کس کی غلام ہے. ہاں میں انتہائی محبت نال ادب نال گزارش کرے ساں اپنے برادر محترم جناب ماسٹر عزیز صاحب کو کہ وہ چیئر تے تشریف گنا سن. جناب ماسٹر عزیز صاحب. سلطان مدینہ دی بارگاہ وچ اس نے کہا کہ روشنی کس کی غلام ہے. اس نے کہا کہ روشنی کس کی غلام ہے. میں نے کہا کہ جس کے سبب روشنی ہوئی. ڈاکٹر صاحب اس نے کہا کہ روشنی کس کی غلام ہے. میں نے کہا کہ جس کے سبب روشنی ہوئی. اور ایک اور شعر کہ آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں. جی آپ خصوصی توجہ. آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں جو زمانے ابھی نہیں آئے. آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں جو زمانے ابھی نہیں آئے. اور بھائی دا حکم ہے خادم صاحب دا دوسرے شعر سرے کی نعت دے میں تحت لفظی سنا لینا وات نعت خان پڑھ سن ڈائس بھی آ گیا. مہربانی بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو. الحمدللہ اساں سارے مسلمان ہیں اور سنت سرکار دی کہ اپنے کام آپ کو کرنے چاہیے. اپنے کام آپ کرنے چاہیے. تو ماشاءاللہ صاحب بڑی خوشی ہے سارے بھائی دی کتاب دی گھنڈ کھلائی ہے تقریب رونمائی ہے سج ابھارے ونجے خادم کھوکھر صاحب دی سارے آون والے معززین قابل عزت قابل احترام. میں عرض کرنا پہ آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں جو زمانے ابھی نہیں آئے. تو بھائی دا حکم آئی صدقے تری نالین دے ناتیہ مجموعہ آئی میں حقیر فقیر دا آیا 2014 دوسرے شعر کھاندے نے اے سارے جہاں صدقے تری نالین دے. اچھا مہربانی چلو سننا میں سننا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کھاندے نے اے سارے جہاں صدقے تیری نالین دے. کھاندے نے اے سارے جہاں صدقے تیری نالین دے. اکثریت شعراء حضرات بیٹھے توجہ دی درخواست ہے لوجے مصرے تے غور فرماؤنے. کھاندے نے اے سارے جہاں صدقے تیری نالین دے. ڈوہ جگ لہا سگدے نہیں قرضے تیری نالین دے. کھاندے لو شعر میں سناؤں سے کیویں سمجھ سن او بھلا عظمت تیری دستار دی. جہڑے سمجھ پائے نہیں رتبے تیری نالین دے. کھاندے
اور شعر جناب اچھا مجالس ملکوت دا سردار وی سدرات ون کے کھڑ گیا جبریل تو اولے جوہن رستے تیری نالین دیکھاں دے مہربانی یاسر قسم رب پاک دی میں کوں اگر دیوے کوئی اے دو جہاں گھنسان میں بدلے تیری نالین دے اے دو مہربانی پیر عارش گیلانی صاحب کو میں گزارش کرنا کہ وہ سلطان المدینہ رحمت دو جہاں دی بارگاہ حکم خادم کھوکھر صاحب دا پیر کو کہ وہ تو سرکار دی بارگاہ نظرانہ عقیدت پیش کرے سن پیر عارش گیلانی سے تیرے در پہ آنسو بہا مانگتے ہیں تیرے در پہ آنسو بہا مانگتے ہیں گداگر تو کیا شہن شاہ مانگتے ہیں تیرے در پہ آنسو بہا مانگتے ہیں گداگر تو کیا شہن شاہ مانگتے ہیں تیرے در پہ آنسو بہا مانگتے ہیں شعر دیکھ سو یوں کوڑا نہ پھینکو یوں پتھر نہ مارو یوں کوڑا نہ پھینکو یوں پتھر نہ مارو محمد تمہارا بھلا مانگتے ہیں تیرے در پہ آنسو بہا مانگتے ہیں تیرے در پہ آنسو بہا مانگتے ہیں دیے جاتے ہیں عطا ہی عطا ہے دیے جا رہے ہیں عطا عطا ہے کبھی بھی نہ پوچھا کہ کیا مانگتے ہیں تیرے در پہ آنسو بہا مانگتے ہیں سبھی کچھ تو ملتا ہے اس در پہ عرش سبھی کچھ تو ملتا ہے اس در پہ عرش وہ نادان کیوں جا بجا مانگتے ہیں مہربانی سر سبھی کچھ تو ملتا ہے اس در پہ عرش وہ نادان کیوں جا بجا مانگتے ہیں تیرے در پہ آنسو بہا مانگتے ہیں میں ملتمساں لیا دی معروف شخصیت جناب پیر صلاح الدین سائیں گیلانی صاحب کی خدمت کہ وہ اگاں تشریف گنا سن پیر صلاح الدین گیلانی صاحب تھوڑے مشکور ہیں سن تشریف گناؤ
پیر صلاح الدین گیلانی صاحب. ٹھیک ہے خادم صبح اتنا میرے کو جتنے بھی مہربان تشریف گھنن شعراء حضرات یا باقی دوست جناب ملک مٹھو بودلا صاحب اسٹیٹ لائف تو ساری بہن جڑی ہے نسرین سلطانہ میڈم نسرین سلطانہ اسٹیٹ لائف تو اساں انہوں سارے دے مشکور ہیں. سید رضا کاظمی صاحب پہاڑ پور تو موسیٰ کلیم صاحب محمد حسن کمبر نقوی صاحب ارشاد کھوکھر صاحب صادق حسنی صاحب پرویز منیر صاحب اشرف قیصر صاحب. اے پروگرام بزم فروغ ادب و ثقافت دے زیر اہتمام تھیندا پیا چیئرمین جناب سلیم اختر جونی صاحب. اس سارے دوست ہیں اساں این شدید سردی آ ونجنا بھی بڑا کمال ہے. سارے لوگوں دی مہربانی ملازم حسن سہو صاحب کوٹ سلطان تو جتوں پیر عارش گیلانی صاحب شاکر کاشف صاحب جتنے لوگ تشریف گھنن اساں انہوں دے مشکور ہیں. قرآن پڑھ کے اشعار لکھ کے احمد مرسل کی شان میں گیلانی صاحب جناب دی نظر شیر اشعار لکھ کے احمد مرسل کی شان میں قرآن پڑھ رہا ہوں میں اردو زبان میں. اشعار لکھ کے احمد مرسل کی شان میں قرآن پڑھ رہا ہوں میں اردو زبان میں. شمشاد سرے سے تشریف گنن ہوں میں گزارش ہے کہ ہوں کتاب دے بارے گفتگو دا سلسلہ آغاز تھیندا پہ تو جی میں کو حکم دیندے ویندن میری تا نوکری ڈیوٹی جو ہے کمپیوٹر دا بٹن ہوندا جڑا لا دیو. سا خوشی دی گال ہے بڑی خوشی ہے کہ خاتم بھائی دیئے کتاب آگئی سے جو بھارے ونجے اگے پیر محمد حسن شاہ صاحب کمبر نقوی صاحب دی کتاب آئی ہے اجاں کچھ دیر باقی ہے پیر عارش دی گیلانی دی کتاب آئی ہے. میں کو محسوس کیتا کر میں حقیر فقیر دی تنا کہیں تقریب رنمائی کراونی ہے تے نہ تھیونی ہے پکھیاں کو نہ مارو کتاب آئی ہے پکھیاں کو نہ مارو کوئی بات نہیں وہ اگھاں کام تھی گئے اکنوئی. اور انشاءاللہ گڈ نیوز تو آپ کو سنے ساں کہ ملتان دے وچ دوسرے منسٹر بھی ہو سن تقریباً مہینے تھی سی انشاءاللہ الحمدللہ انشاءاللہ ضرور تھی سی. یہ تو آپ کو انشاءاللہ گڈ نیوز دے لئیے واسطے یہ تو میری نیاز مندی دا نتیجہ باقی پھوت پھات ہے کوئی نہ ہیں. تو میں گزارش کرنا جناب محمد حنیف اسد صاحب کو کہ وہ خادم بھائی دے بارے ان کتاب دے بارے گفتگو فرمیسن. جناب محمد حنیف اسد صاحب بسم اللہ. سر ویلکم ویلکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر زیوکار شعراء حضرات احباب منتظمین دا بہت سارا شکریہ کہ میں فقیر کو کچھ آکھن دا موقع دیتے نے. خادم صاحب میرے کولیگ ہیں میرے سٹاف ممبر ہیں میرا سکارڈیا یا سا کٹھے ایک بار برتی تھے ہیں ٹریننگ بھی کٹھے کی تھی سے وہ اچھا انسان محبتاں کرنے والا محبتاں ونڈن والا انسان. یہ ایک حقیقت ہے کہ سارا وسیب ساری دھرتی سارا لیا بہت سارا ادب تخلیق تھیندا پہ سی جو بھاریا ونجے کتاب دی تقریب رونمائی خادم صاحب کو ڈھیر سارے مبارکاں اللہ پاک انہیں کو مزید کامیابیاں ترقیاں دے وے. بہت شکریہ. محمد حنیف اسد صاحب گفتگو فرماندے بیان انتہائی جامع اور مختصر. میں ملتمس ہاں جناب لئیے دی معروف شخصیت علمی ادبی گھرانہ جناب میاں شمشاد حسین سرائی صاحب دی خدمت دی تشریف گنا سن اور ایک کتاب دے بارے اپنی گفتگو فرمائے سن. میاں شمشاد حسین سرائی صاحب ایم اے شاعر لکھاری مصنف جناب دانشور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر مہمانان گرامی حاضرین کرام السلام علیکم. سب تو پہلے تو میں تھل دھرتی دے جائے مہاندرے سرائکی شاعر سائیں خادم حسین کھوکر کو دل دیا تھا گرائیاں تو انہاں دے پہلے مجموعے سج ابھاریا ونجے دی گھنڈ کھلائی تے مبارکباد پیش کرنا. خادم کھوکھر بہت سادہ سچا سچا تے محبتاں والا
شاعر بھی ہے، دوست بھی ہے، بھرا بھی ہے. کہیں لمحے کو ضائع کیتے بغیر سرائکی دے حوالے نال سرائکی وسیب ساڈا اویں تھل دمان اور روہی یہ اپنی اپنی جھاتے ایک پھلاں دی کار ہیں، لیکن تھل دھرتی دے جڑے شعراء ہیں او انہاں ڈوائیں حصیاں کو اپنے آپ کو منوائی کھڑے ہیں. اتھاں ڈاکٹر مزمل حسین ہوئے، ڈاکٹر گل عباس امان ہوئے، منظور بھٹا صاحب ہوئے. میں کہندا نہ گھنا میرے سائیں ان دھرتی دے جڑے سائیں ہیں اور اس وقت عہد حاضر اے نہیں کہ اے ساڈے ان تل وسیب دے ہیں تو میں انہاں دی خوش آمد کھڑا کرنا. یقین کرا ہے میں کو پرے پرے تو فون آندن، پرے پرے تو جڑا نا انہاں دے واسطے سلام آندن کہ سائیں تساں اتھا راندھے ہو، ڈاکٹر صاحب کو سلام ڈیوائے چا ساڈے سائیں اساں نیاز مندی ساری کرائے چا. تو آکھن دا مقصد یہ ہے کہ اے دھرتی جڑی ہے ساری ایک رچ ہے، گو تھل ہے، لیکن اندے وچ تھل دے جڑے جائے ہیں انہوں نے اپنے علم نال، اپنی محنت نال، اپنی محبت نال ان پورے وسیب کو اپنے پاسے متوجہ کیتا ہے. ایویں سرائکی ایک مٹھڑی زبان ہے، اندی مٹھاس تے وسعت کو اج ہر فورم تے منیا گیا ہے. این سرائکی زبان دا میں تو دسی ونجا کہ بولن والا دنیا دی ہر زبان بول گندے اچھے طریقے نال اور اون ڈائلیکٹ نال اون لہجے نال بول گندے. اے بنا زبانہ کو اے خاصیت حاصل کہہ نہیں. وہ اگر سرائکی بولندے پے ہوسن پنجابی تو انہاں دے لفظاں چ پتہ لگ سی کہ اے سرائکی کہہ نہیں. اگر اردو سپیکنگ میرے بھرا اگر وہ سرائکی بولندے پے ہوسن تو کتھائیں وہ ڈے نہ بول سکسن، ڈے آکسن کھڑے تو وہ پتہ لگ وے سی. سرائکی جڑا ہے وہ دنیا دی ہر زبان کو ان دے صحیح معنیاں چ ادائیگی کر کے ان رچ بس کے ان گال کر کے اپنے آپ کو منوا سکتے. یہ ساری زبان دی وسعت ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور سندھ دی قدیم ترین زبان ہے. ڈاکٹر کرسٹوفر شیکر انگریز محقق دے مطابق جدہ 16ویں صدی جنوبی پنجاب دے بلوچ سندھ وچ پجے تا سندھی لوگوں نے انہاں دی زبان کو سرائکی دا نام دیتا کیوں جو اے سندھ دے شمالی حصے سرے دی بولی ہے. وادی سندھ دے دو پورشن ہیں اے انڈس سویلائزیشن جب کو سا آدھے ہیں. ایک اچلا علاقہ ہے، ایک کو داگ آدھے ہیں اساں بکھر تو گھن کے ملتان تک رحیم یار کھاتے ہیں. دریا این پہ ماندن جھکے پاسے تے اچلا علاقہ جڑا ہے ایک کو سرے آکھا میں دے تے سرے دی جڑی زبان ہے او کو سرے کی زبان آکھا ہے، سرے کی زبان. اور ان چیز کو بہت سارے دانشوروں نے کو منے اور انگریز دانشوروں نے بھی کو منے. حالانکہ بھئیاں بولیاں بھی موجود ہیں ان دے وچ اسلم رسول پوری اپنی ایک سرائکی زبان تے ان دا رسم الخط انہاں دی کتاب ہے. انہاں چ او آدھن کہ اے سرے دی زبان ہے اور ایک سرے دی زبان ہی آکھیا ونجے، نہ ملتانی آکھیا ونجے، نہ جٹکی آکھیا ونجے، نہ تھلوچی آکھیا ونجے، نہ دامانی آکھیا ونجے، نہ ریاستی آکھیا ونجے، نہ ڈیرہ جاتی آکھیا ونجے. ٹھیک ہے نا. اے سرے دی زبان ہے، ایک سرے کی زبان آکھیا ونجے. ایویں ہی محقق بہوڈے آسن واگھا سائیں او اپنی ایک کتاب لکھیں دن کہ سرائکی ریلیٹس ٹو دا ورڈ سرائی which was popular because of association with
ਕਲੋੜਾਜ਼ ਸਰਾਇਕੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਇਟਸ ਗਰੋਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੁਆਸਿਲ ਉਮਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੀ ਵञਾਂ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸਾਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਬੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਔਰ ਖਾਦ ਉਹ ਕੋ ਵਰਤਾਇਆ ਕਿਵੇਂ। ਤਾਂ ਮੁਆਸਿਰ ਉਮਰਾ ਦੇ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰਕਾਨੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ को ਇਹ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਤਾबिक एक सराइकी मुकम्मल ज़बान है और मुहादरे शहर बाबा सराइकी ख्वाजा फरीद तो घिन कराही ते खादिम खोखर ताई ये जा सिलसिला कायम है। ई जियां मिठड़ी ज़बान को वरतावण वाले लोगों का सिलसिला कायम है। ये ज़बान दी चाशनी है, ये ज़बान दी मिठास है कि हर एंकर पर्सन भावें वो उर्दू बुलेंदे भावें जो भी है वो एक मिठड़ी ज़बान का लफ्ज़ जरूर देंदे। इन्हां दी शायरी विच सराइकी रीत ते रिवायत को बहुत सोहणे अंदाज विच निभाया गया। मैं मुख्तसर करेसां कि इन्हां ने लिखे कि जॾां भी अंगड़ियां तो बाहर जैसे जॾां तो अंगड़ियां तो बाहर जैसा वला मैं डाले दा फत बणे ठेठ लफ्ज़न हाँ ते बिलेसा तैकू में मोहरी उठते बिलेसा तैकू में मोहरी उठते तू देखे खुद को मैं जत बने सा अगर ए आज ए पटका जब है जत तो जदा भी आसे तू यार खादिम तू खासे खाने में सत बने सा। खादिम खोखर एक बाज अमीर ते खुददार शायर ते मुहब्बत का पैगंबर है। अपनी शायरी विच पैगाम देंदे न मालो दौलत न ज़रा असाकूं न मालो दौलत न ज़र असाकन ज़मीर जिंदा बका असाडी असां मुहब्बतें दे हैं सनहेड़ू सबा पुचेंदी सदा असाडी ते छुटनी संगता सचाई दा रस्ता सच अलावण अदा असाडी असां पंधेड़ू वफा नगर दे बका असाडी वफा असाडी। जिथा खादिम खोकर ने वसेब नाल जुड़त दी ते सराइकी रीत रिवायत दी शायरी कीती है उत्थां उन्हां अपने ने इत्थू दे वसेबियां दी अकीदत को भी जाहिर कीते। नवासे रसूल हज़रत इमाम अली मकाम दे मुतल्लिक बयान करेंदे लिखदन हुसैन तैडे हुसैन मैडे हुसैन हर दे ईमान अंदर हुसैन कामिल हुसैन अकमल हुसैन कुल हम जहान अंदर हुसैन रहबर और रहनुमा है हुसैन वसदे कुरान अंदर हुसैन आला हुसैन मौला हुसैन रिश्दे रहमान अंदर। जिथा जो देखो जहान अंदर उथाई करबो बला नजर दे हुसैन इब्ने अली को देखो खुदा दी कसम खुदा नजर। तो इन्हों की किताब को मैं पढ़े और उन्हें कुछ ऐसे ऐसे इन्होंने लफ्ज़ों को निशावर किए मैं हैरान हाँ कि इन्हों के कताब तुसा देखो कणबुर प्यार दी वस्ती रावे ये पैगाम है मैसेज पोएट्री है। कणबुर प्यार दी वस्ती रावे धरती वस्ती हस्ती रावे खादिम प्यार दी पींग न टुटे प्यार दी पींग है रसदी रावे। एक बई सवेले सवेले दी गाल करेंदन काल कड़च्छी होके देवे नूर असूर दे वेले ये मुशाहिदा होंदे हर शायर नहीं इन चीज़ों को काउंट करेंदा। बहरहाल काल कड़च्छी होके देवे नूर असूर दे वेले उठो उठो वल वल देखो ई दुनिया दे मेले सुतियां दे हिन पीत भी सुते सैत भी सुते सुतियां दे हिन सैत भी सुते जो जागे जग जीते वक्त दी टोर दे नाल तू टुर हाँ
نہ کر یار کویلے. ایویں بھی دیکھو کہ رلے باسوں رلے کھاسوں سادہ سادہ لفظ ہیں اور پیغام ہیں. رلے باسوں رلے کھلسوں پیار دی بیڑی خادم ٹھلسوں. شام دا ویلا ویلے یار اجازت زندگی رہی تو فجریں ملسوں. بہرحال صحیح انہوں نے بہت ہی اچھے انداز نال اپنا جو کیتے. میں آخر تے انہاں کو خراج تحسین پیش کرینا تے انہاں دے ہی شعر خادم کو انہوں نے ورتائے. خادم اس میں با مسمہ بنے ڈوڑے کہ خادم میں خادم جاگدا خادم نہیں میں تیں دلدار دا خادم ہاں. یہ بالکل پکا پیٹھا اعتبار دیوان والی گال ہے. میں کوڑ ماری کڑا ہوئے جو بھی ہے. میں خادم جاگدا خادم نہیں میں تیں دلدار دا خادم ہاں. میں کو خار تو خادم نفرت ہے میں خادم پیار دا خادم ہاں. میں خادم پیار دا خادم ہاں. ہے حاضر خادم خادم اے تیرے پار اروار دا خادم ہاں. جگ خادم میڈا خادم ہے میں تائیں دلدار دا خادم ہاں. مہربانی. محترم جناب میاں شمشاد حسین سرائی صاحب خادم کھوکر صاحب دے کتاب دے بارے گفتگو فرمائے پین جی میں حکم فرمائے نے. میں ملتمس ہاں معزز کون میری کمت دا حساب کتھے بزرگ برادر بزرگ بزم فروغ ادب دے صدر اور خادم کھوکر صاحب دے استاد محترم جناب منظور بھٹا صاحب دے خدمت میں گزارش کرنا پیا تشریف گنا سن اور خادم کھوکر صاحب دے بارے گفتگو فرمائے. جناب منظور بھٹا صاحب. جناب صدر مہمانان گرامی اور معزز سامعین السلام علیکم. سب تو پہلے میں خادم حسین کو مبارکباد پیش کرنا کہ این عمری کتاب مانن بڑا مسئلہ ہے. این عمری تا اسا الوا نہ سے سکتے سٹیج تے جیڑی عمری خادم حسین دی کتاب آ گئی یہ سچی گال ہے. اتنا بہرحال بعض میں فروغ ادب دا بھی کمال ہے انہوں دے کارکناں دا انہوں دے ممبران دا کہ ہر شاعر دی حوصلہ افزائی کریں ہر کتاب آن والی دی رونمائی کریں. یہ حوصلہ ودے تعریف جن دی کیتی ونجے وہ حوصلہ مند تھی ویندے اور اگاں ودے. خوش آمد اور تعریف فرق ہے. خوش آمد وہ ہوندی ہے جو اونچی بندے جو صلاحیت نہ ہوئے یہ آکھیا ونجے وہ اوندا بھی نقصان ہے تو خوش آمد کرن دا نقصان ہے. تعریف جیڑی ہے اگر اندر صلاحیت ہے تو تعریف کیتی ونجے تو ڈوہاں دا فائدہ ہے. جن دی تعریف کیتی ونجے اندر حوصلہ آندا ہے جڑا تعریف کریندا پیا ہوندا اندر تجزیہ کرن دی صلاحیت ہوندی ہے. این واسطے تعریف ضروری ہے. یہ بعض میں فروغت کہ وہ دوستان دی حوصلہ افزائی فرمائن. گزارش ہے کہ انسان جلے جمدے اون ویلے آدمی ہوندے اندر عقل ہوندے لیکن اتنا شعور نہیں ہوندا. وہ جیڑے ویلے عقل کو بھرپور طریقے نال استعمال کریں دے تو وہ شعور دی حد تک پہنچ ویندے. وال شعور کو بھرپور طریقے نال استعمال کریں دے تو وہ دانش دی سرحد تک پہنچ ویندے. شعور منفی رستے دکھیں دے مثبت بھی دکھیں دے لیکن دانش جڑی ہے وہ صرف مثبت رستے دکھیں دی ہے. اور جیڑے ویلے دانش دی سرحد تے پہنچ دے تے مثبت رویہ اپنے دے تو وال انسان بن ویندے. جیڑے ویلے انسان بن دے تو وات فرشتے جھک وینن. این واسطے آکھیا گیا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ.
بہت شکریہ سر. لیا دے محبوب شخصیت MP لیا معاون خصوصی چیف منسٹر پنجاب جناب پیر رفاقت علی گیلانی صاحب یا تشریف گیلان جناب بھرپور تالیاں جناب پیر رفاقت علی گیلانی صاحب جناب ماہر لقمان تھن صاحب. وعلیکم السلام صاحب. کرو میں گزارش پہ کریں ہم کہ جڑے ویلے شعور کو سرحد پار کر کے دانش تک انسان پہنچ دے تو ول انسان بن دے ول جیلے انسان بن دے تو وت فرشتے جھک وینن. انسان پہلے سن دے جیلے سنن مکمل تھی ویندے وت بولن پہ ویندے جیڑے ویلے بولن تے عبور حاصل تھی دے تو پڑھن پہ ویندے جیلے پڑھن تے عبور حاصل کر گندے تو وت لکھن پہ ویندے. اور خادم حسین جڑا لکھے یہ زندہ رہن دا بڑا ثبوت ہے کیونکہ ڈاکٹر گل عباس صاحب فرمیندے ہوندن کہ تحریر جو ہے یہ لوہا ہے یہ نہیں میٹ سکتی. تسا دیکھ گنو آدم کو گھن کے اج تک سماجی یا سیاسی رہنما دانشور ہیں ان وقت دے بے لوگ بھی ہو سن لیکن انہاں دا نام سر تک نہیں پہنچا. ارسطو دا نام سر تک پہنچے سقراط دا پہنچے انبیاء کرام دے نام پہنچن لیکن ان زمانے دے بے لوگ ہو سن انہاں دے رشتہ دار ہو سن انہاں دا نام کیوں نہیں پہنچا جو انہاں دی تحریر کوئی نہیں جن دی تحریر ہو سی وہ زندہ رہ سی. خادم حسین نے اپنے زندہ رہن دا ثبوت دے دیتے سی جو بھاریا ونجے وڈی تخلیق اور بھرپور طریقے نال کم کیتے. تا یہ میرا بال پوتری ہے بڑا مؤدب ہے. میں مضمون کتاب دے لکھا ان دے چند سطراں پڑھ کے سنے نا توجہ فرمیسو کہ جڑا انسان جو بھی کم کریں دے جن دے بھی خوشی تے محبت شامل ہوئے پر مالی نفع دا لالچ نہ ہوئے ان دا او ہر کم جن دے نتیجے ان دی اندر دے نشو نما تھی پئی ہوئے وہ کم تخلیقی ہوندا ہے. تخلیقی تے روحانی جتنا انسان تخلیقی تھیندا ویسی اتنا ہی وہ روحانی تھیندا ویسی. سارے مذہباں دا ایندے تے اتفاق جو خدا خود خالق ہے اور این واسطے جیویں جیویں انسان دے اندر تخلیق ودی ویسی اویں اویں دے اندر خدائی ذات صفات آ جا ویسن جہڑے ویلے تخلیق نقطۂ عروج تے پہنچ ویسی تو خدا حصہ بن ویسے. مہربانی سے خادم حسین بڑا تخلیق کار سامنے آئے بڑا مؤدب ہے. خادم کھوکھر بڑا حساس ہے کہ وڈیاں دی قدر جان دے تو انہاں تو فیض حاصل کرن بھی جان دے. این واسطے دیکھو پنڈال بھریا پے ورنہ وڈے وڈے پروگرام تھے اتنے لوگ کو نہیں آئے. این دی محبت دا کمال ہے جو بڑے بڑے لوگ تشریف گھنیں این شدید سردی جتھا یعنی بندہ صبر تو باہر نکلن کے دل نہیں آتا وہیں ہارے چاہے بیٹھے نا. یہ خادم حسین دی محبتاں دا کمال ہے. تا خادم حسین بڑا حساس تے بڑا بریک بھی نے جتھا جتھا بھی زیادتی تھی رہے دے تو یہ بڑے جرت مندانہ لہجے دے وچ اپنا اظہار کریں دے. ہک جاتے آدھے سماج دی جلے اونچ نیچ دے دے تو آدھے جمن پتر مبارکاں لکھ لکھ دھیاں کیوں جم پیاں. جمن پتر مبارکاں لکھ لکھ دھیاں کیوں جم پیاں پیو ماں گھر وچ سکھ نہ دیتا ساوریں دھر دھر تھیاں. اور پیو ماں خادم دکھی تھیا دھیاں بھجدیاں رہیاں پتر جداداں یار ونڈاون درد ونڈاون دھیاں. حالانکہ یہ سارے وسیب دا المیہ ہے آج تک این جرات نال کہیں نہیں آکھا جی خادم حسین نے کہا خریدتے یہ ان دی جرات دا کمال ہے اور ان دا ایکو کریڈٹ مل سی انشاءاللہ. دوسری جات آدن کہ کل شام ویلے ایک ہوکات ہے یہ لال وکون گھندے ہو
कल शाम वेले एक होका थे ए लाल विकौन घिंदे हो साकू फाके हिन कई दियां दे हर हाल विकौन घिंदे हो असम बुख्तु खादम अक थे हैं ए बाल विकौन घिंदे हो घर बाल बुखे घर खांदा है घर नाल विकौन घिंदे हो ए गाल सिर्फ खादम खोखर याद सकदे जुरत नाल भी आपको नहीं आ सकदा बड़ी मेहरबानी ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਨਜ਼ੂਰ ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਦਰ ਮੁਹਤਰਮ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਮ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਿੰਦੇ ਪੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ इंतहाई शफीक मेहरबान शख्सियत जनाब पीर रफाकत अली शाह गिलानी साहब MP लिया मुआवन खसूसी चीफ मिनिस्टर पंजाब उन्होंने अदबी कट्ठ अदबी महफिल अदबी प्रोग्राम तकरीबी रनुमाई घुंड खुलाई दे तशरीफ घिनावना अदब दोस्ती और अदब नवाजी का बहुत बड़ा सबूत है। मैं पीर रफाकत अली गिलानी साहब उनके वास्ते एक शेर आखना चाहना कि ना ये सावण दे नाल मुक सकदे ना ये गावण दे नाल मुक सकदे मसला हिजर दा है जिंद जीवी तेरे आवण दे नाल मुक सकदे। तो हुण गुजारिश ये है कि तकरीब बेरूनुमाई घुंड खुलाई खादिम खोखर साहब की किताब है सिज उभारिया वंजे उनकी घुंड खुलाई थी सी गुजारिश करे सां कि किताब घिना सो जाज़िब साबिर जाज़िब साहब ते जनाब साहब सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर गुलबास अवान साहब मेहमान खसूसी जनाब पीर रफाकत अली गिलानी साहब MP लिया मुआविन खसूसी चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब मंजूर भुट्टा साहब वो क्योंकि सदारती पैनल है जनाब मास्टर अजीज़ साहब मैं इन्ना को जनाब माह लुकमान थिंद साहब को मलिक मिठू बोदला साहब को वे गुजारिश करे सां कि तकरीब रनुमाई यानी घुंड खुलाई अपने दस्ते मुबारक नाल गुजारिश है ये किताब दी फरमेशन जनाब सलीम जूनी साहब नौमान इश्तियाक साहब आमिर गिशकोरी साहब कोट दो तशरीफ घिन उन्होंने मशकूर हैं असां घुंड खुलाई जनाब चेयरमैन बज़्म फ़रोग़ अदब सलीम जूनी साहब वेल डन क्लैपिंग करो क्लैपिंग।
ایک دفعہ سارے دوست خادم کھوکھر واسطے انہوں دی کتاب دی مبارکی واسطے بھرپور تالیاں. خادم بھائی آپ تشریف رکھیں, مہربانی, بہت خوش. بڑی خوشی ہے بزم فروغ ادب نے بڑا خوبصورت اہتمام کیتا ہے. خادم کھوکھر صاحب دی کتاب سج ابھاریا ونجن دی گھنڈ کھلائی دا تقریب رونمائی دا. سارے دوست تشریف رکھو سکون نال. اج دی ان نشست دی صدارتی پینل ہے جناب ڈاکٹر گل عباس اوان صاحب, منظور بھٹا صاحب, ڈاکٹر مزمل صاحب وہ بھی تشریف گھنا سن. تو میں نہایت ہی ادب نال ملتمس ہاں بہت سارے کتاباں دے مصنف اور ادب دی روح رواں شخصیت محترم جناب ڈاکٹر گل عباس اوان صاحب کی خدمت گزارش ہے تشریف گنا سن اور گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات السلام علیکم. میں سب سے پہلے اپنے تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں جو جہاں تشریف لائے, اور جیسے کہ معزز جاسر فرما رہے تھے کہ آپ تمام لوگ جو ہے ہمارے مہمانان گرامی ہیں, مہمانان خصوصی ہیں, اور کوئی کہیں پر بیٹھا ہے, اسٹیج پر بیٹھا ہے یا آخری نشست پر بیٹھا ہے, یہ سب ہمارے آنکھوں میں جا گزری ہیں, ہمارے دل میں بیٹھے ہیں. ہم انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. محترم, میں ادب کا طالب علم ہوں اور اس سے بھی کم تر اور چھوٹا زندگی کا اور بشریات کا طالب علم ہوں. جتنا کچھ میں نے پڑھا سمجھا زندگی کو, سماج کو, تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ زندگی جو ہے وہ کتابوں کے سہارے سے آگے بڑھ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے اپنی کتابوں کے ذریعے مخاطب ہوا. انبیاء تشریف لائے تو رب کا پیغام یا صاحب کی صورت میں پہنچا یا کتابوں کی صورت میں ہم تک پہنچا, اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. دوستان محترم, زندگی جو ہے وہ انسان دو وجود کے ذریعے طے کرتا ہے. ایک ہمارا مادی وجود ہے جسے ہم لے کے جی رہے ہیں, اور ایک ہمارا اخلاقی وجود ہے. اور یہ مادی وجود سے اخلاقی وجود تک کا سفر وہ کتابوں کے ذریعے ہم طے کرتے ہیں. میں جو کچھ ہوں, جو سوچتا ہوں, جو بولتا ہوں, دراصل میں وہی ہوں. میں جو کتابیں پڑھتا ہوں, جو کتابیں میرے ارد گرد ہیں جنہیں میں سمجھتا ہوں, وہ کتابیں مجھے زندگی میں آگے بڑھنے کا راستہ دکھاتی ہیں. میں جو انسان جس طرح کی بھی زندگی گزارتا ہے, اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو یا وہ سن رہا ہوگا یا وہ پڑھ رہا ہوگا, اور وہ وہی بن جاتا ہے جو کچھ اس کے ارد گرد ہوتا ہے. ہم سب لوگ اور تمام مہذب معاشرے کتابوں سے جڑے ہوئے ہیں اور کتابوں کے ذریعے ہی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں جناب خادم کھوکھر صاحب کو, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج کی اس شدید سردی میں اور دھند بھری رات میں اتنے مہمانان گرامی آئے ہیں. یہ تمام اور تمام میرا خیال ہے کہ یہ خادم کھوکھر کے اخلاق کا کریڈٹ ہے کہ اتنے لوگ آ گئے ہیں, وگرنہ بشمول میرے بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس اتنے لوگ آتے جو آج خادم کھوکھر کے پاس آ گئے ہیں. خادم صاحب بڑی محبتیں. اب جہاں تک شاعری کا تعلق ہے, شاعری کا بنیادی منصب کیا ہے؟ شاعری کا بنیادی منصب سماج کی اور فرد کی پیوریفیکیشن ہے, اس کی اصلاح ہے, اسے طہارت عطا کرنا ہے, اسے پاکیزگی عطا کرنی ہے. اب یہ پاکیزگی کیسے آئے گی؟ یہ اس وقت آئے گی جب ہمارا شاعر زندگی کو سمجھے گا, اس کے بنیادی حقائق کو سمجھے گا. جو کچھ ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں, جو کچھ ہم اپنے معاشروں میں دیکھ رہے ہیں, جو چند دنوں سے آپ نے خصوصاً چند دن پہلے دیکھا ہے, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم لوگ طاقت کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ طاقتور معتبر ہے, ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ سرمایہ دار معتبر ہے. یہ طاقتور کا جو معتبر ہونا ہے یہ جنگل کی بات ہے. جنگل میں تو ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. جنگل میں تو جو طاقتور ہے وہی انتظامیہ بھی ہے, وہی مقننہ بھی ہے, وہی عدلیہ بھی ہے, کیونکہ وہ جو کچھ کہے گا وہ کر سکتا ہے. مہذب معاشروں میں نہیں ہوتا ہے. مہذب معاشروں میں ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ فرد سمجھتا ہے, فرد کو یقین ہے کہ اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوگی تو ریاست اس کے پیچھے کھڑی.
جہاں نہیں ہوگا یقین تو پھر لوگ اپنے فیصلے خود کریں گے. میں اپنے شعراء کرام سے جو گزارش کرتا ہوں کہ اپنی شاعری میں آپ علم کی بات کریں, علم کو آپ, دلیل کو آپ زورا بنائیں. اگر آپ کی شاعری انسان کو دلیل کی طرف لے کے آئے گی, اگر آپ کی شاعری علم کی طرف لے کے آئے گی, تو پھر طاقتور وہی ہوگا جس کی دلیل بہتر ہوگی. میں ایک مرتبہ پھر تمام اپنے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور خادم کھوکر کی شاعری پہ بات ہو رہی ہے. خادم کھوکر بلا شک و شبہ نئے موضوعات پر لکھ رہا ہے, بڑی اچھی شاعری کر رہا ہے, اور اپنی ثقافت کو ساتھ لے کے چل رہا ہے. اور یہ نیا نیریٹو یہی ہے 21ویں صدی کا اور 20ویں صدی کے آخری اشروں کا, یہی نیریٹو ہے کہ قومیں وہی زندہ رہیں گی جو اپنی ثقافت کو بچا پائیں گی. خادم ہماری ثقافت کا امین ہے. سلامت رہیں. ڈھیر دعائیں آپ کے لیے. تھینکس ویری مچ. میں ملتمس ہوں جناب بزم فروغ ادب و ثقافت دے چیئرمین جناب سلیم اختر جونی صاحب وہ تشریف گنا سن, اور جناب نال تمام شعراء نال معززین نال گفتگو فرمے سن. چیئرمین بزم فروغ ادب و ثقافت جناب سلیم اختر جونی صاحب. جناب سلیم اختر جونی صاحب. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے تمام حضرات جو یہاں تشریف رکھتے ہیں, میں ان سب کا شکر ادا کرتا ہوں جو یہاں تشریف لائے ہیں. میرے لیے وہ سبھی قابل احترام ہیں, اور خصوصاً گیلانی صاحب کا کہ واقعی اس سردی میں ان کا آنا ہمارے لیے باعث فخر ہے. کم از کم 1-2 منٹ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں تیار ہو جاتا. بات ہو رہی ہے خادم کھوکھر صاحب کے, تو ایک شاید میں شعر آج کل بھول جاتا ہوں, تھوڑی سی ترمیم اگر ہو بھی جائے تو معافی. تیری محبتوں کو سلام کرتے ہیں, تیری محبتوں کو سلام کرتے ہیں, یہ آج کی شام تیرے نام کرتے ہیں. بن جائے تیری زندگی بلکہ بن جائے ہم سب کی زندگی خوشیوں کا گہوارہ, یہی دعا ہم صبح و شام کرتے ہیں. خادم کھوکھر صاحب بظاہر دیکھیں تو کسی بھی زاویے سے شاعر نہیں لگتے. ایک دفعہ ایک ایم پی ایس صاحب سے ملاقات ہوئی, گیلانی صاحب آپ سے نہیں کوئی اور تھے وہ, تو کہنے لگے کہ انہیں جانتے ہیں آپ خادم کھوکھر کو, کہنے لگے. تو ایم پی ایس صاحب کہا ہاں میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں, یہ بہت اچھی کشتیاں لڑتا ہے, بہت اچھا پہلوان ہے. انہیں بتایا گیا کہ یہ پہلوان نہیں شاعر ہے, تو وہ حیران رہ گیا کہ آج کل ایسے شاعر بھی آتے ہیں. ایک دفعہ خادم کے ساتھ میں جا رہا تھا موٹر سائیکل پہ, تو جب میں پھر واپس آیا تو میرے ایک دوست نے پوچھا, وہ نہیں جانتے تھے خادم صاحب کو, کہ آپ کس کے ساتھ جا رہے تھے. میں نے کہا ہمارا دوست ہے خادم میں شاعر ہے, اس کے ساتھ جا رہا تھا. کہنے لگا اچھا ایسے لگ رہے تھے اب جیسے 2.5 من کی بوری کے ساتھ چوہا چمٹا ہوا ہو. ایسے ہی ایک دوست جو تھا وہ سینما دیکھ رہا تھا, تو اس نے دیکھا کہ نیچے دیکھوں ہال میں رش کتنا ہے. وہ گیلری کے آگے ایک جنگلہ سا ہوتا ہے, اس پہ اس نے ہاتھ جو رکھا نا کھڑا ہونے لگا, تو وہ جنگلہ اس کا بار جو ہے بوجھ نہ سنبھال سکا اور وہ نیچے گر پڑا.
تو 1-2 دن کے بعد اسے ہوش آیا، اس نے دیکھا کہ اسے پٹیاں بندھی ہوئی، تو اس نے پوچھا میں کہاں ہوں؟ انہوں نے کہا آپ یہاں ہاسپٹل میں۔ اس نے کیوں؟ کہ آپ اس سے گر گئے تھے نیچے سینما گھر میں۔ تو اچھا میں ابھی تک زندہ ہوں؟ تو وہ نے کہا آپ زندہ ہیں، جن 4-5 پر آپ گرے تھے وہ مر گئے ہیں۔ بہرحال خادم صاحب جیسے شاعر کو جب پہلی دفعہ عارف صاحب نے دیکھا ہوا ہوگا تو اس مذاق ہوگا کہ جنگل میں ایک کوئی ہاتھی کا بچہ آ گیا نا، ناراضگی ماں بھی صرف مذاق کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ایک چوہا گزارا تھا، اس نے دیکھا یہ کیا ہے، تو اس نے پوچھا پتہ نہیں اس کی عمر ہوگی کوئی 1000-2000 سال۔ تو چوہا سے پوچھنے لگا بھائی آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا میری عمر تو ہے 6-7 ماہ۔ تو اس نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ اب وہ کہنے لگا میری عمر بھی 6-7 ماہ ہے، لیکن میں کو نزلہ زکام کھا گئے۔ خادم صاحب اللہ انہیں اور زیادہ توانا رکھے، تندرست رکھے۔ یقین جانیے جتنا اس کا تندرست، توانا اور سڈول جسم ہے، اس کے اندر اتنا ہی حساس اور نرم دل ہے، اور اس کی جھلک اس کی شاعری میں ملتی ہے کہ جب آپ اس کی شاعری پڑھیں گے تو یہ جو آج کل کے رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ ہے یا جذبات کا قتل عام ہے، یہ اس کی شاعری میں جگہ جگہ ملے گا۔ یہ جو آج کل تفریق ہو رہی ہے اس سے بھی بہت زیادہ اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اس کی شاعری میں بھی ایک تو مجھے تو نہیں شاید یہ سنا دیں کہ یہ جو چھوٹا سا گھر ہوتا ہے یہ بڑے لوگوں کی بات نہیں کرتا بلکہ اپنے علاقے کے لوگوں کی بات کرتا ہے کہ ایک گھر ہے، وہ بھائی آپس میں جو ہے تقسیم در تقسیم ہو رہے ہیں، برتن بانٹے جا رہے ہیں۔ 3 مرلے کے مکان میں جب دیوار کھڑی ہو جاتی ہے تو یہ بات خادم کو بہت ہی ناگوار گزرتی ہے، اس کے دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ انہیں مزید کامیابیاں عطا کرے، ان کی عمر دراز ہو، بلکہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے۔ عروج اتنا نصیب ہو تجھے اس جہان میں، عروج اتنا نصیب ہو تجھے اس جہان میں کہ آسماں کی وسعتیں تجھ پہ ناز کریں۔ بہت مہربانی۔ میں کرنا جناب صابر جازب صاحب کو اور میں چیئرمین بزم فروغ ادب کی خدمت گزارش کر سکیں 2 منٹ رکسن خادم کھوکر صاحب کو بزم فروغ ادب دے طرفوں جی ایوارڈ پیش کیتا ویندا پے جناب منظور بھٹا صاحب، جناب پیر رفاقت علی گیلانی صاحب، ڈاکٹر گل عباس امان صاحب، جناب ماسٹر عزیز صاحب، خادم صاحب تشریف گھنو انہاں کو بزم فروغ ادب دے طرفوں ایوارڈ پیش کیتا ویندا پے، ادبی ایوارڈ ان دے واسطے آؤ جناب یونس صاحب۔ دوستو اچھا ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی دوستو